تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا، تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا، میری قسمت جگانا تیرا کام ہے، میری آنکھوں کو ہے دید کی آرزو، میری آنکھوں کو ہے دید کی آرزو، رخ سے پردہ اٹھانا تیرا کام ہے، پیش ہر آرزو ہر تمنا کرو، پیش ہر آرزو ہر تمنا کرو، تھام لو جالیاں التجائیں کرو، مانگنے والو دامن کشادہ کرو، مانگنے والو دامن کشادہ کرو، کملی والے کا فیض کرم عام ہے، تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا، تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا، میری قسمت جگانا تیرا کام ہے، میری آنکھوں کو ہے دید کی آرزو، میری آنکھوں کو ہے دید کی آرزو، رخ سے پردہ اٹھانا تیرا کام ہے، ساقیہ جان قرباں تیرے جام پر، ساقیہ جان قرباں تیرے جام پر، ہو نگاہ کرم اپنے خدام پر، چھوڑ دی ہم نے کشتی تیرے نام پر، چھوڑ دی ہم نے کشتی تیرے نام پر، اب کنارے لگانا تیرا کام ہے، تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا، تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا، میری قسمت جگانا تیرا کام ہے، میری آنکھوں کو ہے دید کی آرزو، میری آنکھوں کو ہے دید کی آرزو، رخ سے پردہ اٹھانا تیرا کام ہے، ظلم جانو پہ جب بے بہا کر لیے، ظلم جانو پہ جب بے بہا کر لیے، جرم اسی یا شہاں حد سے جب بڑھ گئے، تیرے مجرم تیرے در پہ حاضر ہوئے، تیرے مجرم تیرے در پہ حاضر ہوئے، اب انہیں بخشوانا تیرا کام ہے، تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا، تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا، میری قسمت جگانا تیرا کام ہے، میری آنکھوں کو ہے دید کی آرزو، میری آنکھوں کو ہے دید کی آرزو، رخ سے پردہ اٹھانا تیرا کام ہے، باڑا بٹتا ہے سلطان کونین کا، باڑا بٹتا ہے سلطان کونین کا، صدقہ مولا علی صدقہ حسنین کا، صدقہ خواجہ پیا غوث ثقلین کا، صدقہ خواجہ پیا غوث ثقلین کا، حاضری ہو گئی یہ بھی انعام ہے، تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا، تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا، میری قسمت جگانا تیرا کام ہے، یا
رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام سیرت النبی کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی اور میرے ساتھ ممتاز اسکالر حسب معمول تشریف فرما ہیں جناب شجاع الدین شیخ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین محترم، وہ تمام خواتین و حضرات جنہوں نے پچھلا پروگرام نہیں دیکھا تھا اور آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک ہوئے ہیں، ان کے لیے ریکیپ کے طور پر تھوڑا سا احوال پچھلے پروگرام کا، اور آپ اگر آپ کے ذہن سے محو ہو گیا ہے تو آپ بھی ذرا ریکال کر لیں. بات یہ ہوئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا حکم دے دیا تھا اور قافلے جو ہیں وہ روانہ ہونا شروع ہو گئے تھے. مختصر قافلے جو ہیں وہ جا رہے تھے اور ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ کون کون حضرات جو چلے گئے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے رسول اس وقت تک ہجرت نہیں کرتے جب تک اللہ کی طرف سے حکم نہیں آ جاتا. چنانچہ آپ نے دوسروں کو حکم دے دیا ہجرت کا، لیکن آپ منتظر رہے کہ آپ کے لیے اللہ کا حکم آئے گا. پھر ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ بھی ہجرت کر جائیں، اور یہ خوشخبری لے کر، اور اس خوشخبری سے پہلے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی قریبی ساتھی اور بہت ہی جانثار اور ہمدرد تھے، 2 اونٹنیاں تیار کر کے بہت فربہ کر کے رکھی ہوئی تھیں اور بس انتظار میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں اور ہم یہاں سے چل دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے اور اطلاع دی کہ اجازت مل گئی ہے. 2 اونٹنیاں تیار تھیں. آپ نے فرمایا کہ سرکار میں نے آپ کے لیے اونٹنی تیار کر کے بہت کہا کہ نہیں، اس اونٹنی کی میں قیمت ادا کروں گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد بھی فرمایا. آپ کے حکم کا یا ارشاد کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ میں نے جس نے بھی مجھ پہ احسان کیا میں نے اس کے احسان کا بدلہ چکا دیا ہے. صرف ایک شخص کا احسان جو ہے مجھ پر باقی ہے جس کا بدلہ میں نہیں اللہ تعالیٰ چکائیں گے. یہ وہی شخص ہیں جن کے گھر پہ اونٹنی کا سودا ہو رہا ہے کہ میں پیسے دوں گا اور یہ اونٹنی پھر ہوگی. اور اس کے بعد جو ہے سفر کا آغاز ہوا ہے تو ایک عجیب و غریب واقعہ جو ہے وہ رونما ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما ہے بستر پر، اور ہجرت کی رات ہے یہ، یعنی اب یہاں سے جانا ہے. اور پھر وہ واقعہ جو بچے کو یاد کرایا گیا ہے، یا یہ بچہ اس سے واقف ہے کہ ہوا کیا تھا، لیکن جب ہم علمی اعتبار سے اس کا جائزہ لیں گے تو اندازہ ہوگا کہ واقعہ کیا تھا. ہم چلتے ہیں شجاع الدین شیخ صاحب پر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریکیپ میں نے کر دیا ہے، جی یاد دلا دیا ہے سب کو. بالکل. اور پچھلی مرتبہ یہ ہوا تھا کہ بستر مبارک پر ایک مخصوص چادر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوڑھا کرتے تھے وہ اوڑھ کر کوئی اور سو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. یہ ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں آ رہا ہے. اور ہجرت کا واقعہ اتنا اہم ہے کہ آپ کے علم میں ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلامی تقویم کو یا کیلنڈر کو اگر مرتب کرنے کا فیصلہ ہوا ہے تو ہجرت ہی کے واقعے کو بنیاد بنایا گیا. اور اسی لیے آج ہم کہتے ہیں 1435 سنہ ہجری میں ہم داخل ہو چکے ہیں. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ کہ یہ واقعہ بہت بڑا واقعہ ہے اور بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں. عام صحابہ کرام کو اجازت مل چکی تھی. ہم نے پچھلی مرتبہ بات کی حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، پھر ان کی زوجہ کا بعد میں جانا، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، حضرت عمر فاروق کا اعلانیہ طور پر ہجرت کرنے کا واقعہ. یہ تفصیلات ہمارے سامنے آ چکی. اب اللہ رب العالمین کی طرف سے اجازت آ گئی اور رات آ چکی ہے، اور اس رات کے حوالے سے ایک اور منصوبہ بھی بنا ہے. اور قرآن تفسیرہ فرما رہا ہے کہ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. وہ بھی چالے چل رہے ہیں اور اللہ اپنی تدبیر فرما رہا ہے. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اللہ سبحانہ وتعالی سب سے بہترین تدبیر فرمانے والا ہے. دار الندوہ کا ذکر میں نے کیا تھا کہ وہ قریش کی جو پارلیمنٹ ہوا کرتی تھی وہاں پر بڑے بڑے سردار موجود ہیں، اور ان کا سب سے بڑا گرو یعنی شیطان ایک بڑے سردار کے روپ میں وہاں پر موجود ہے. کئی تجاویز پیش کی گئیں. بالآخر ابو جہل کی طرف سے تجویز آئی کہ سارے قبائل کے ایک ایک فرد کو لیا جائے اور سب مل کر یک بارگی معاذ اللہ حملہ کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر. اور پھر قریش کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ ہم سے بدلہ لے سکے. سب مل کر ایسا پلان کرے، اور اس کو سیکنڈ کیا ہے شیطان نے. اور اس شیطان نے کہا کہ بات تو یہ بات ہے
پلاننگ تو یہ پلاننگ ہے، اور اس کے مقابلے میں سارے مشورے جو ہیں وہ ہیج ہیں۔ چنانچہ بات آگے بڑھتی ہے، اور 11 سردار جن میں ابو جہل ہے، عقبہ بن ابی معیط ہے اور ابو لہب ہے، اس طرح کے لوگ بڑے بڑے اس معاشرے کے نامی گرامی سردار، ہم کہیں گے نامی گرامی بدماش اور دشمنان دین، یہ 11 کے 11 اکٹھے ہوئے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گھر کا انہوں نے محاصرہ کیا ہے۔ باہر یہ ہو رہا ہے، اندر کیا ہو رہا ہے جس کی طرف آپ نے ابتداءً اشارہ فرمایا کہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بالکل اول دن سے موجود ہیں، قابل اعتماد بھی ہیں، اور بڑی چاہت کے ساتھ اور بڑے اعتماد کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلایا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، رسالت مآب علیہ السلام تو ہجرت فرما رہے ہیں، بالکل آخری لوگوں میں شامل ہیں آپ۔ ان سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو لوگ جا چکے ہیں بڑی مشکلات کے ساتھ گئے ہیں، جیسے کہ پچھلی مرتبہ تذکرہ کیا گیا، اس سب کے باوجود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بستر پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اطمینان سے لیٹ جاتے ہیں، اور جبکہ باہر دشمنوں نے گھیرا ڈالا ہوا ہے، جبکہ گھیرا ڈالا ہوا ہے، اور باقی واقعات پہلے ہو چکے ہیں کہ ہجرت کرنے کے لیے جو لوگ جا رہے ہیں ان کے ساتھ کتنی مشکلات پیش آ رہی ہیں، اور نہ صرف ایک اطمینان صرف بستر کی وجہ سے، بلکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زیر استعمال یمن کی چادر ہوا کرتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر اڑھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ بستر بھی آپ کا ہو، چادر بھی آپ کی ہو، تو علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقیناً سکون اور اطمینان ہونا چاہیے تھا، اور تھا بھی۔ اس سے آگے بڑھیے تو دیگر روایات جو ہم سیرت کی کتابوں میں پڑھتے ہیں، اس کیفیت میں کہ باہر دشمن کھڑے ہیں اور آپ کی جان کے درپے ہیں، اور اس کیفیت کے باوجود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جا رہے ہیں، اے علی صبح اٹھ کر ان کی امانتیں ان کے حوالے کر دیں۔ یہ بہت اہم، یعنی جان کا خطرہ ہے، دشمن دروازے پہ کھڑے ہیں، باہر نکلیں گے تو حملہ ہو جائے گا، اور جن لوگوں نے امانت رکھوائیں وہ خون کے پیاسے ہیں، وہی لوگ تو باہر کھڑے ہیں، وہی خون کے پیاسے ہیں، لیکن امانت داری کا عالم یہ ہے کہ بستر پہ علی کو لٹا کے کہا جا رہا ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹا کے کہا جا رہا ہے کہ امانتیں لوٹا دینا، جی، ظالموں کی امانتیں۔ اور غور کیجئے، یعنی وہ لوگ جو دشمن ہیں جنہوں نے آپ کی دعوت کو رد ہی نہیں کیا بلکہ آپ کی مخالفت کی ہے، جان کے درپے ہیں، وہ بھی صادق مانتے چلے آئے تھے نا، وہ بھی امین مانتے چلے آئے تھے۔ کردار تو یہ کردار ہے نا، عربی میں کہا جاتا ہے الفضل ما شہیدت بہ الاعداء، فضیلت تو یہ کہ دشمن بھی عظمت کا اعتراف کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتماد تو تھا کہ معاملات میں بڑے کھڑے ہیں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہی لوگوں کی یا ان جیسے لوگوں کی امانتیں موجود ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں علی رضی اللہ عنہ صبح اٹھ کر ان کی امانت ان کے حوالے کر دینا۔ ہم کہتے ہیں کہ محبت میں اور جنگ میں سب جائز ہو جاتا ہے، ہم یہ ہمارے احمقانہ مقولہ، جی، اور جنگی حالات کے اندر ہم کہتے ہیں کہ ریلیکسیشن مل جاتی ہے، یہ تو گویا جنگ چھڑی ہوئی ہے نا، اور جان کے دشمن باہر کھڑے ہیں۔ اس طرح کے شدید خطرات اور ہنگامی حالات کے باوجود امانت داری کا وصف رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بدرجہ اتم یعنی مکمل طور پر دکھائی دے رہا ہے۔ اس تناظر میں، کیونکہ یہ آیت تو بار بار ہمارے سامنے رہے نا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ یہ تو آپ کا عمل ان حالات میں بھی، اور آپ کا قول کیا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں شاید ہی کبھی ایسا ہوا ہو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ ارشاد فرمایا ہو اور یہ کلمات ادا نہ فرمائے ہوں، لا دین لمن لا عہد لہ ولا ایمان لمن لا امانت لہ، اس کا کوئی دین نہیں جو وعدے کو پورا نہ کرے، اور اس کا کوئی ایمان نہیں جس میں امانت کی پاسداری نہ ہو۔ ناظرین کرام ذرا غور کیجئے، میں دوبارہ عرض کر دوں، اس کا کوئی دین نہیں جس میں عہد نہیں، اور اس کا کوئی ایمان نہیں جس میں امانت داری کا وصف نہیں۔ وہاں ہنگامی حالات تک میں جان کے خطرے کے باوجود امانت لوٹائی جا رہی ہے، اور ہم روٹین کے حالات میں، ٹھنڈے ٹھنڈے حالات میں، سکون کے حالات میں، پرامن حالات میں امانتوں میں دھڑلے کے ساتھ خیانت کرتے ہوں، چاہے وہ کہیں 20,000 کی تنخواہ لینا اور وقت پر کام نہ کرنے کا خیانت کا معاملہ ہو، کہیں وہ وسائل جو کسی ادارے یا حکومت نے دے رکھے ہوں اور اس کو اپنے ذاتی مفادات کی خاطر استعمال کیا جائے، یہ وجود اللہ کی امانت، اس میں خیانت ہو جاتی ہے، اس کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کر لیا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ ہم عام سکون کے حالات میں اللہ ہمیں معاف کرے کہ خیانت کر جاتے ہیں، اور جس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام لیوا ہیں وہ ہجرت کی رات خطرات کے باوجود فرما رہے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ صبح اٹھ کر ان کی امانتیں ان لوگوں کے حوالے کر دینا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ چادر اوڑے لیٹے ہیں اطمینان کے ساتھ، سکینت۔ شجاع صاحب نے فرمایا کہ صاحب بستر رسول کا ہو اور چادر بھی رسول کی ہو تو اطمینان کیوں نہیں ہوگا، سکینت نازل ہوئی ہے۔
اطمینان کے ساتھ لیٹے ہیں، امانتیں لوٹانے ہیں، باہر دشمن کھڑے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا نام لے کر دروازے سے نکلے ہیں۔ اور یہ واقعہ بھی بہت عجیب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی اٹھائی ہے اپنے ہاتھ میں مٹھی بھر کے۔ جی پھر کیا ہوا؟ جی آپ علیہ السلام اللہ کے حکم سے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی ساری زندگی اللہ کے حکم کے تابع ہے، اس کے لیے بھی 2 دلائل سن لیں۔ قرآن فرماتا ہے سورہ نجم آیت نمبر 3 اور 4 میں ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، آپ اپنی خواہش نفس سے کچھ ارشاد نہیں فرماتے، جو کچھ بھی ارشاد فرماتے وہ اللہ کی وحی پر مبنی ہوتا ہے۔ اور سورہ اعراف آیت نمبر 203 میں آپ سے کہلوایا گیا ان اتبع الا ما یوحی الی، میں اسی بات کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر وحی کی گئی۔ یہ سب کچھ رب العالمین کے پلان کے مطابق، منصوبے کے مطابق، تدبیر کے مطابق ہو رہا ہے۔ آپ اپنے کمرے مبارک سے گھر سے باہر تشریف لائے اور آپ علیہ السلام نے مٹی بھری اپنی مٹھی میں اور اللہ کے حکم سے پھونک ماری تو ان کی نگاہوں میں چلی گئی۔ جو مشرکین اور ان کے سردار باہر کھڑے ہیں اور ان کی نگاہوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، گویا کہ آنکھ دیکھتی ہے مگر اللہ کے حکم سے دیکھتی ہے۔ جس وقت اللہ کا حکم نہ ہو آنکھ دیکھ نہیں سکتی۔ آنکھ کے دیکھنے کا وظیفہ، آنکھ تو محض لینسز ہیں، جی دکھاتا تو کوئی اور دکھاتا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے۔ تو ایک تو یہ مرحلہ ہوا کہ مٹی ان کی آنکھوں میں گئی ہے، ان کی آنکھوں میں دھول گئی ہے اور ان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اللہ کے حکم سے۔ مزید برآں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے ان کے درمیان سے نکل گئے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، ہم نے ان کے سامنے بھی اور ان کے پیچھے بھی دیوار کھڑی کر دی۔ اس کی تفسیری تفصیل تو الگ ہے، لیکن اس موقع پر ان لوگوں کے سامنے بھی دیوار کھڑی کر دی، پیچھے بھی دیوار کھڑی کر دی۔ فَأَغْشَيْنَاهُمْ، ہم نے انہیں ڈھانپ دیا، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، پس وہ دیکھ نہیں سکتے۔ معلوم ہوا کہ یہ دیکھنا جیسا آپ نے فرمایا کہ اللہ کے حکم اور اللہ کے اذن سے ہے، جب وہ نہ چاہے گا تو نہیں دیکھ سکتے۔ اور یوں ان کے درمیان سے رب العالمین اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال لے گیا۔ یہ ہے وہ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ تدبیر فرما رہا تھا۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ سب سے بہترین تدبیر فرمانے والا ہے۔ اور ناظرین محترم، اسے ایک مٹھی، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ ایک مٹھی خاک، اور 2 درجن سے زائد حضرات کھڑے ہوئے ہیں، سردار وہاں کھڑے ہیں، ایک مٹھی خاک پھینک کر جب گئے اور صبح لوگوں جب انہوں نے دیکھا تو وہاں وہ سمجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں، لیکن جب چادر ہٹی تو پتہ چلا کہ حضرت علی پوچھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ کہا کہ وہ تو نکل گئے یہاں سے۔ کیسے نکل گئے؟ کہنے لگے وہ تو تمہارے سروں پہ خاک ڈالتے ہوئے نکل گئے۔ پھر جس سردار نے اپنے سر کو جھاڑا اس کے سر سے خاک نکلنا شروع ہوئی، وہ اپنے خاک جھاڑتے رہے۔ بالکل تو ناظرین محترم، یہ اللہ کی تدبیر ہے، چونکہ اللہ نے کہا نا کہ وہ اپنی چالیں چل رہے ہیں، وہ مکر کر رہے ہیں، جتنی مکاریاں کر سکتے ہیں کرنے، اللہ جو تدبیر کرنا چاہتا ہے وہ پھر ایسا ہی کرتا ہے، وہ آگے بھی دیوار بنا دیتا ہے، پیچھے بھی دیوار بنا دیتا ہے۔ کان کا وظیفہ سننا ہے لیکن اللہ نہ چاہے تو کوئی سن نہیں سکتا، آنکھ کا وظیفہ دیکھنا ہے لیکن اللہ نہ چاہے تو بصارت محروم ہو جاتی ہے، زبان کا وظیفہ بولنا ہے، اللہ نہ چاہے تو گونگ ہو جاتی ہے، اور اس کے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ آج ہمیں نہ جانے کس بات پر فخر ہے کہ ہم اپنی مرضی سے کچھ بھی کر لیں گے، ہم اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد آ کر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے تشریف لے جا چکے ہیں، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کا سفر جو ہے یمن کی طرف جاری ہوا، آپ کے ساتھ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، 2 اونٹنیاں ہیں، اس پر سوار ہیں، کچھ دور سفر اونٹنیوں پر ہوتا ہے، پھر پیدل چلنا شروع ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد ایک ایسا مرحلہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ پنجوں پر چلنا شروع کرتے ہیں، یہ بھی حکمت ربی ہے۔ اور اس کے بعد ایسا بھی ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تھکن کے آثار ہوئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں اپنے کاندھوں پر اٹھا لیتے ہیں۔ سفر جاری ہے ایک غار کی طرف، اور وہ بڑا مشہور غار ہے اور یہ بہت مشہور واقعہ ہے۔ جی شجاع صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بڑا ایک دلچسپ جملہ بیان فرمایا کہ یمن کی طرف، شاید ہمارے ناظرین پریشان نہ ہو گئے ہوں ہاں کہ مدینہ جا رہا تھا، یمن کی طرف کیوں چلے گئے، لیکن بات ایسی ہی ہے اس معنی میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہاں بہت قیمتی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری اسباب کا اپنے جائز معاملات کے لیے استعمال کرنا ہمیں سکھایا ہے،
یسرب کی طرف ہی آپ نے جانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یسرب کے جو اب بنے گا مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مگر آپ نے جو معروف راستہ تھا شمال کی جانب مکہ مکرمہ سے جو یسرب کی طرف تھا، آپ نے وہ اختیار نہیں فرمایا اور آپ جنوب کی طرف گئے جس کا رخ یمن کی طرف ہے۔ تو بالکل برعکس معاملہ آپ نے اختیار کیا، اور یہ بھی پورا امکان تھا کہ مکے والوں کو یہ فکر ہوگی اچھا وہ مدینے سے بھی تو لوگ آتے رہے نا، یعنی یسرب سے آتے رہے تو کہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ ادھر نہ ہو۔ تو آپ نے ظاہری اسباب کے تحت یسرب والے راستے کو ترک فرما کر جو یمن کی رخ کی طرف راستہ تھا وہ آپ نے اختیار فرمایا۔ یہ حکمت تھی، یہ حکمت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں گویا کہ بتا رہے ہیں کہ اپنے ظاہری معاملات میں اسباب کو استعمال کر لینا یہ کوئی خلاف سنت نہیں ہے، یا یہ کوئی خلاف توکل نہیں ہے۔ مثال کے طور پر توکل کی بڑی پیاری مثال آپ نے ہمیں یوں بیان فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اونٹ کو باندھو پھر اللہ پر توکل کرو، کھلا چھوڑ کے اللہ پر توکل کرنا جو ہے وہ یہ منع کیا گیا، بات ہے، بالکل عقل کے خلاف ہے، اور اسلام تو خالصتاً عقل کا، اور یہ اسٹریٹجی ہے، جنگی اسٹریٹجی بھی ہوتی ہے، ایک حکمت بھی ہوتی ہے، اور یہ حکمت ہے کہ یسرب کی طرف نہیں جانا، پہلے جو ہے یمن کی طرف جانا، یمن کی طرف سے راستہ تبدیل کر کے پھر جو ہے یسرب کی طرف جانا، اور وہ آگے بات آئے گی کہ وہ ایسے ایسے راستے آپ نے اختیار فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے شخص بھی آپ کے ساتھ ہوا عبداللہ بن عریقت، اس کا ذکر بعد میں آئے گا، وہ بیابانوں کے راستوں سے واقف تھا اور غیر معروف راستوں سے وہ واقف تھا، سمندروں کی طرف گیا، بیابان میں گیا، کہاں وہ تفصیل آگے آتی ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رخ پر گئے ہیں، مکہ مکرمہ سے کچھ میل دور تشریف لے گئے ہیں، اور ایک وقت وہ آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت کے طور پر پنجوں کے بل چلنا شروع کر دیا۔ یہ ایک روایت سیرت کی کتابوں میں نقل کی گئی ہے، اور پھر انتہا وہاں آتی ہے جب ایک مقام میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اپنے کاندھوں پر اٹھا لیتے ہیں۔ یہاں بھی غور کیجئے گا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہری جسم کے اعتبار سے بڑے کمزور تھے، پتلے دبلے تھے، اسی لیے ان کا تہبند کبھی لٹک بھی جایا کرتا تھا، اس کے بڑے واقعات ہمیں کتابوں میں ملتے ہیں۔ ظاہری اعتبار سے جسم ان کا بڑا کمزور دکھائی دیتا تھا، مگر قوت ارادی کی بات کریں، اللہ اکبر، جب ان کا دور خلافت آتا ہے تو فرماتے کہ اگر کوئی نہیں بھی جائے گا تو میں تنہا جا کے جنگ کروں گا ان کے خلاف جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا ہے، تنہا جا کے کروں گا، یہ تو ان کی قوت ارادی۔ اور یہاں کیا ہے؟ یہاں یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر ہے انہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہرحال اپنے کندھوں پر اٹھاتے ہیں۔ اور میں ایک جملہ مجھے کہنا چاہتا ہوں، کیا مقام مرتبہ ہوگا جو رسالت کو کاندھوں پہ اٹھا لے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ تو سوچئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاندھوں پر اٹھانا، کیا بات، اور صرف اٹھانا نہیں، صرف چلنا نہیں، وہ بھی چلنا پہاڑ کے اوپر چلنا، اور پھر دوڑتے ہوئے چلے جانا، تاکہ ظاہری اعتبار سے دیکھیں تو کوئی کھوج لگانے آئے تو ایک حد تک تو اس کو پورے قدم دکھائی دیں، پھر پنجے نظر آئیں، پھر اس کو پنجے دکھائی دیں، پھر 4 کی جگہ 2 ہی پیر، اس کے بعد 4 کی جگہ 2 دکھائی دیں، تو یہ ماجرا ہے کیا؟ وہ تو کنفیوز ہو جائے گا۔ یہ وہ ظاہری آپ کہیں کہ تدبیر کو اختیار کرنا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ غار کا نام آپ نے روک دیا تھا کیونکہ معروف بات ہے، اور پھر وہ غار ثور جس سے مشہور نام ہم جانتے ہیں، اس میں تشریف لے جاتے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اول۔ حالانکہ ادب کا تقاضا تو یہ کہ ہم بڑوں کو پہلے پیش کرتے ہیں، لیکن نہیں، یا رسول اللہ علیہ السلام مجھے اجازت دیجئے کہ میں اطمینان کر لوں کہ کوئی نقصان پہنچانے والی شے، کوئی سانپ، کوئی کیڑے، اس طرح کی کوئی شے نہ ہو جس سے آپ کی ذات کو تکلیف پہنچ جائے۔ اجازت لے کر اس کے اندر کے ماحول کا پورا جائزہ لیتے ہیں، پھر کچھ سوراخ انہیں دکھائی دیتے ہیں جہاں سے کسی سانپ وغیرہ کے آنے کا اندیشہ تھا، اپنے تہبند کے حصے پھاڑ کر ان سارے سوراخوں کو بند کر دیتے ہیں، اور پھر درخواست کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام اندر تشریف لے آئیے۔ تھکاوٹ تو تھی ظاہری اعتبار سے، پھر اللہ کے رسول سے درخواست کی کہ آپ جو ہے وہ لیٹ جائیے، اور اپنی گود میں گویا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹا رہے ہیں صدیق اکبر۔ وہ کیا قرب کی انتہا ہوگی، کمال ہے، اور وہ کیا رات ہوگی، اٹھا رہے ہیں، گود میں لٹا رہے ہیں، بالکل۔ اور کہا جاتا ہے نا کہ 1-2 سوراخ جو خالی رہ گئے تھے وہاں پر اپنے انگوٹھے انہوں نے پیر کے رکھ دیے تاکہ یہاں سے کوئی شے آ کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچا دے۔ اللہ کے رسول آرام فرما رہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور اسی اثنا میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے چہرے انور پر کچھ گویا کہ آنسو جو ہیں وہ
ٹپک پڑتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو معلوم کیا تو کیا ہوا صدیق کہ شاید کسی شے نے مجھے ڈس لیا ہے، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ میں نے نہیں چاہا کہ آپ کے آرام میں خلل واقع ہو، مگر وہ شدت تکلیف کو برداشت کرتے کرتے آواز سنا نکلی، آنسو جو بہہ گئے اس تکلیف کی وجہ سے، وہ ٹپکے ہیں رخسار انور پر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر، اور پھر اللہ کے رسول نے کہا اچھا لاؤ کہاں ہے وہ معاملہ، اور آپ نے اپنا لعاب مبارک تھوک مبارک لگایا جس سے شفا ملی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ یہ معجزات در معجزات بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، الہامی تدبیر بھی اپنی جگہ کار فرما ہے، اور رسالت مآب کی ذات مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی برکات اور اس کے انوار بھی ساتھ ساتھ ہمارے سامنے نمایاں ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ناظرین محترم، یہ جو اسٹریٹجی ہے، جو حکمت ہے، اور ظاہر ہے اللہ تعالیٰ یہ تدبیریں سجھاتا ہے، اور یہ حکمت کا تقاضا بھی ہے کہ ایسا کیا جائے۔ پہلے 2 آدمیوں کے پیر پورے نظر آ رہے ہیں، اس کے بعد پھر ایک آدمی کے پیر پورے نظر آ رہے ہیں، دوسرے کے صرف پنجے نظر آ رہے ہیں، ایسا لگتا ہے دوسرا آدمی ہے ہی نہیں۔ تیسرا مرحلہ یہ آتا ہے کہ صرف ایک آدمی کے 2 پیر کے نشان نظر آتے ہیں، اور اس کے بعد معاملہ غار ہے، اور اس کے بعد کا مرحلہ یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ وہاں جو ہیں وہ بکریاں چرانے، صاحبزادے وہاں آتے ہیں رات کو، بکریاں چراتے ہیں۔ یہی معاملہ جو عامر بن فہیرہ ہے اس جگہ، وہ بھی بکریاں چراتے ہیں آ کر۔ میں اس کر دیتا ہوں، اس میں سلسلہ یہ رہا کہ تقریباً 3 دن یہاں قیام رہے گا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور عبداللہ صاحبزادے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے، وہ رات کی تاریکی میں آتے اور مکے کی سنگن کیا پلاننگ ہو رہی ہے، اب کیا منصوبہ بندی ہو رہی ہے، اگر اس کی کوئی خبر ہوتی تو وہ یہاں پر پہنچاتے تھے۔ یہ تو ہے عبداللہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے۔ اور دوسرے جو غلام ہیں فہیرہ، جن کا نام عامر بن فہیرہ جن کا نام ذکر ہوا، وہ بکریاں چراتے ہوئے آتے اور دودھ پیش کرتے، تو یہ دونوں حضرات آسودہ ہو کر استعمال فرماتے۔ 1 2 واپسی میں وہ بکری اس طرح چراتے ہوئے جاتے کہ جو جناب عبداللہ آتے اور ان کے قدموں کے اگر کچھ نشانات ہوتے تو بکریوں کو چراتے چراتے یا واپس لے جاتے ہوئے اس طور پر لے جاتے کہ وہ نشانات مٹتے چلے جائیں۔ یوں ظاہری اعتبار سے خوراک کا بھی اہتمام ہو رہا ہے، ظاہری اعتبار سے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا، اور خبر بھی مکے والوں کی یا سنگن بھی مکے والوں کی پہنچ رہی ہے۔ تو تقریباً 3 دن قیام ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پر اسی طور پر۔ اور ناظرین پھر اس کے بعد وہ جو تمام حضرات تھے جن کے سروں پہ خاک اڑ رہی تھی، تو قیامت مچ گئی ہوگی، قیامت مچ گئی، ان کے تو طوطے ہاتھوں سے اڑ گئے، مطلب یوں کہیے کہ مکہ میں سنا ہنگامی اجلاس بھی ہو گیا، ہنگامی اجلاس ہو رہا ہے، پھر مشاورت ان کی بیٹھ رہی ہے، اب کرے تو کیا کرے، تو اب وہ طے کر رہے ہیں کہ کھوج لگائی جائے، سوراخ لگایا جائے، اور اس کے لیے ایک بڑا انعام انہوں نے اناؤنس کیا، 100 اونٹ، کہ ان دونوں حضرات میں سے کسی ایک کو بھی کوئی شخص لیا جس حالت میں بھی، معاذ اللہ زندہ مردہ حالت، انہوں نے کہا ایک کو لانے پر یا ایک کی خبر لانے پر 100 اونٹوں کا انعام ہوگا۔ اور بہرحال اونٹ صحرائی زندگی میں بڑی قیمتی شے ہوا کرتی ہے، اور وہ بھی 100 اونٹ ہو تو کھوجی اور اس طرح کے جو ایکسپرٹ نہ بھی وہ بھی نکل پڑے ہوں گے انعام کے چکر میں، تو کون کون لائن میں نہیں کھڑا ہو جاتا۔ بہرحال یہ انعام انہوں نے اناؤنس کیا ہے، اور کچھ لوگ تلاش کے اندر نکلے ہیں، اور مختلف سمتوں میں مختلف گوشوں کے اندر وہ گھومتے پھرتے بالآخر کچھ لوگ ادھر بھی پہنچے ہیں جہاں ہم کہہ رہے ہیں، بات کر رہے ہیں غار ثور کے حوالے سے۔ یہ بہت اہم موقع ہے۔ ناظرین محترم، آپ نے سب چونکہ اب یہ چیزیں ساری جو ہیں عام علم میں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار میں ہیں، اور یہ حضرات غار کے اوپر آ کے کھڑے ہوئے ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر اوپر جاتی ہے تو یہ نظر آتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر انہوں نے نیچے دیکھا تو یہ ہمیں دیکھ لیں گے۔ اور ایسے موقع پہ قرآن کی ایک آیت بھی نازل ہوئی، آیت قرآنی بھی ہے اور فرمان رسول بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن حکیم میں تو یوں آیا کہ صدیق اکبر نے جب اپنا اظہار کیا، یہ بھی نوٹ کیے اپنی ذات کے لیے نہیں، رسول پاک علیہ السلام کی فکر انہیں ہے، یا رسول اللہ علیہ السلام ان میں سے اگر کسی نے جھانک بھی لیا تو ہم دکھائی دے دیں گے ان کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو میں آپ کو بعد میں سناؤں گا، قرآن نے اس بارے میں کیا کہا، جو رسول اللہ کا فرمان قرآن نے نقل کیا ہے، آیت قرآنی لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر غمگین نہ ہونا اور غم نہ کرنا، ان اللہ معنا، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی وہ ہمارے ساتھ ہے۔ ایک تو یہ بات ہے جو قرآن نے نقل فرمائی، اور حدیث میں ذکر یہ آتا ہے، آپ نے یوں دریافت فرمایا کہ اے ابو بکر رضی اللہ عنہ، تمہارا ان 2 کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ یہ ہے پیغمبرانہ توکل، یعنی یہ واقعات محض واقعات نہیں، یہ ہماری تربیت کا، ہماری برین اسٹارمنگ کا، ہماری ذہن سازی کا
پورا ذریعہ بنتے ہیں. تو اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہارا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جن کا تیسرا اللہ رب العالمین ہے. یہاں رک کر غور کرنا چاہیے. ان حالات کو سیرت کی کتابوں میں نقل کر دیا گیا ہے. قرآن تک ان کے بارے میں رہنمائی ہمیں عطا فرما رہا ہے. اس لیے ہم بھی اپنے بدلتے حالات میں دیکھیں ہماری نگاہ اسباب پر کتنی جاتی ہے, جائے اور توکل کے جائے منع نہیں, وہی ہم سمجھ رہے تھے. لیکن اسباب مقصود نہیں ہیں, مقصود تو ہے مسبب الاسباب. اسباب میں تاثیر بھی مسبب الاسباب ڈالے گا. تو بدلتے حالات میں آج ہمارا اللہ پر توکل کتنا ہے, انفرادی سطح پر بھی, قومی سطح پر بھی اور امت کی سطح پر بھی, اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. ناظرین محترم ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, پھر آ کے بات آگے بڑھاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. لا تحزن ان اللہ معنا. غار میں جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک فکر سے لاحق ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان ظالموں کی نظر نہ پڑ جائے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے ساتھ اللہ ہے. اور پھر ہمارے شجاع صاحب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی کہ کیا خیال ہے تمہارا ان دو کے بارے میں جن کا تیسرا اللہ ہو. یہ ہے توکل. مصیبت میں ظاہری اسباب اپنی جگہ, مسبب الاسباب پہ کڑی نظر رکھنا بہت ضروری ہے. وہ کیا اسباب پیدا کرتا ہے. ادھر صورتحال یہ ہے کہ 100 اونٹوں کا اعلان ہوا ہے اور لوگ جو ہیں چیونٹیوں کی طرح پھیل گئے ہیں انعام کے لالچ میں. اور ادھر سودا یہ ہو رہا ہے, طے یہ ہو رہا ہے کہ ایک شخص کو ایک شخص آیا ہے اور اس سے یہ طے ہوا ہے کہ وہ کرائے پر, آپ میں جو کرایہ کہہ لینے دیجئے کہ صاحب معاوضتاً ایک اونٹنی لی جائے گی اور وہ کھوجی جو ہے وہ لے کے جائے گا یثرب کی طرف. اور اس کھوجی سے یہ معاملہ طے ہو گیا اور دونوں حضرات جو ہیں غار سے نکلے ہیں اللہ کے حکم سے, اور سفر جو ہے یثرب کی طرف کا شروع ہو گیا. جی اب راستہ تبدیل ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی یہ عبداللہ بن عریقت نام بیان کیا گیا ہے, جس شخص کو اجرت پر لیا گیا ہے اور وہ قابل اعتماد آدمی تھا. یہ بہت ضروری بات ہے, قابل اعتماد آدمی ہے جس کو اس کام کے لیے مختص کیا گیا. اور یہ صحرا کے علاقوں سے, ساحلی علاقوں سے, بیابان کے علاقوں سے, غیر معروف علاقوں کے راستوں سے واقفیت رکھتا تھا. تو گویا یہ علم اگر کسی کے پاس تھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو استعمال فرمایا ہے. یہاں پھر میں رک کر یہ بات عرض کروں گا, اسباب کے تحت اللہ کے رسول علیہ السلام نے بہت سارے کام ہمیں کر کے دکھائے. آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے کوہ صفا کا بیان پیش کیا تھا تو آپ نے وہی ٹیکنیک استعمال فرمائی جو اس وقت کے عرب کسی بڑے خطرے سے لوگوں کو اطلاع دینے کے لیے یا آگاہ کرنے کے لیے اختیار کرتے تھے. صبح کھڑے ہونا اور کوہ صفا پر کھڑے ہونا, وا صباحا کا نعرہ لگانا. ہاں ایک کام جو وہ غلط کرتے تھے, لباس کو اتار دیا کرتے تھے, وہ آپ نے مائنس فرما دیا. باقی وہی طریقہ کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا. اسی کو ایک اور اعتبار سے ذرا ہٹ کر ایک بات ہے مگر کام آئے گی. حدیث شریف میں آتا ہے کہ الحکمت ضالۃ المؤمن, حکمت کی بات مومن کی گمشدہ میراث ہے, جہاں کہیں ملے وہ اسے لے لینا چاہیے. تو ہمیں لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے, بشرطے کہ جو ہم لے رہے ہیں وہ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعلیم کے خلاف نہ ہو. تو یہ اویلیبل نالج اس شخص کے پاس تھی, عبداللہ بن عریقت. اس کو ہائر کیا گیا, اجرت پر رکھا گیا, معاوضے کے طور پر رکھا گیا. اور اب یہ قافلہ روانہ ہو رہا ہے. رسول پاک ہے صلی اللہ علیہ وسلم, صدیق اکبر ہے رضی اللہ عنہ, اور یہ عبداللہ بن عریقت بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے. اور ایک اونٹنی پر دونوں سوار ہیں. بالکل, ابھی ذکر کریں گے. صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں اور حضرت ابو بکر, اور اس میں بڑی خوبصورت ایک حکمت بھی ہے اور الفاظ میں بڑا خوبصورت بیان بھی ہے. تو آگے ہم چلتے ہیں. جو یمن کا رخ آپ نے اختیار فرمایا, عبداللہ بن عریقت اسی رخ پر بہت دور تک لے کر گیا اور پھر ایک مغرب کے طرف لے کر گیا, دوسرا راستہ, پھر بحر احمر کا جو ساحل ہے اس کے ساتھ. یعنی آپ کے وہ زگ زیگ والی بات ہے کہ وہ بالکل غیر معروف راستوں سے ہوتے ہوتے پہنچنا ہے یثرب تک. تو گویا یہ سارے اسباب کا استعمال پھر اس پوری سفر ہجرت میں ہمیں دکھائی دے رہا ہے. اب جو ذکر آپ نے فرمایا وہ بھی بڑا قیمتی ہے. کچھ واقعات بھی پیش آئے ہیں اس سفر ہجرت کے دوران, جس میں سے ہم 2-3 پر بات کیے لیتے ہیں. ایک واقعہ جس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ علیہ السلام کے پیچھے اونٹنی پر بیٹھا کرتے تھے. ردیف جسے کہا جاتا ہے, جو پیچھے بیٹھتا ہے. تو لوگ اگر راستے میں پوچھتے تو بڑا پیارا جواب دیتے کہ بھائی یہ کون بیٹھے ہیں آپ کے ساتھ, تو بتاتے کہ یہ مجھے راستہ بتاتے ہیں, یہ مجھے راستہ بتاتے ہیں. ناظرین غور کیجئے, یہ مجھے راستہ بتاتے, اور بات تو صحیح ہے, بات بالکل صحیح ہے. آپ مجھے وہ آیت سنانے دیجئے. بہت پیارا مقام قرآن حکیم کا سورہ شورا کے آخر میں ہے. وہاں ایک نازک مسئلہ بھی بیان ہوا, تفصیل میں نہیں جاتے اس کی, کہ رب العالمین نے
اللہ اپنا کلام، اپنی وحی، اپنے احکامات نبی پاک علیہ السلام کو عطا فرمائے، یہ ذکر آیا سورہ شورى میں. اور پھر آپ نے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ ہیں جو صحیح راستے کی طرف لوگوں کی رہنمائی فرمائیں گے. دعا ہماری اللہ سے ہوتی، اہدنا الصراط المستقیم، دیا اسی نے قرآن اور نبی علیہ السلام کا اسوہ جس پر ہم بار بار بات کرتے ہیں، مگر ذریعہ آپ کی ذات مبارکہ بنی. تو قرآن کہتا ہے سورہ شورى کے آخر میں وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے نبی اب آپ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرمائیں گے. تو جو کوئی راستے میں پوچھتا، بڑا پیارا جواب ہے اور بالکل درست جواب ہے، حکمت والا جواب ہے. یعنی کہ اگر بجائے اس کے ظاہر لوگ تو پھیل گئے نا، تلاش کر رہے ہیں انعام کے لالچ میں، کسی کو پتہ چل جائے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو مصیبت آ جائے بظاہر، لیکن اللہ کی طرف سے تو نہیں آنی تھی. اور ان سے پوچھیں تو جھوٹ بھی نہیں بول سکتے تھے، چنانچہ کہا کہ یہ تو مجھے راستہ دکھانے والے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیقی کو کیا پوری کائنات کے لوگوں کو راستہ دکھانے والے ہیں، اور اصل راستہ آپ ہی کا دکھایا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بلکہ قرآن یہ بھی کہتا ہے سورہ اعراف میں آیت 158 میں وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، ان صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، ان کی پیروی کرو، ان کے نقش قدم پر چلو، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ تاکہ تم ہدایت پا سکو. ایک تو یہ واقعہ پیش آیا. ایک اور بڑا اہم واقعہ پیش آیا. معبد، یہ خاتون ہیں جو بعد میں ایمان بھی لائی ہیں. معبد کے حجرے کے پاس سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا. ان کا جو خیمہ تھا یا حجرہ تھا، جو بھی آپ کہیے، وہ راستے میں ہوتا تھا، لوگ آتے جاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں تو انہوں نے چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف حاصل کریں، مگر وہاں بکریاں جو تھی وہ سوکھی ہوئی تھی بالکل. مراد ہے ان کے شوہر جو بکریاں لے گئے تھے، جی چرانے گئے ہوئے، کچھ تو چرانے لے گئے تھے اور ایک چھوڑ گئے تھے، جو جس میں آپ کہیے کہ اس کے تھن بھی سوکھے ہوئے تھے اور بالکل کمزور اور لاغر. بالکل صحیح آپ نے توجہ دلائی مجھے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اجازت چاہی معبد سے کہ آپ اجازت دیں تو میں اس کے تھنوں سے دودھ نکال لوں. کہا یہ تو سب سے کمزور ہے، اس کو تو چھوڑ کر چلے گئے، اسی لیے چھوڑ کر چلے گئے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مانگی تو کہا کر کے دیکھ لیجئے. اب بی بی حضرت حلیمہ سعدیہ کا واقعہ ذہن میں لے کر آئیے. کمزور، لاغر، اونٹنی، اور وہ جو گدھی پہ سوار آئی تھی، اس گدھی میں تیزی کا آ جانا، اور ان کے گھر میں جو بکریاں تھی ان بکریوں کے تھنوں میں دودھ کا آ جانا. ناظرین کو یاد آ گیا ہوگا، اس کو ذہن میں دوبارہ لے کر آئیے. اب یہاں معبد کے حجرے میں رسول پاک ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کمزور بکری ہے، تھن سوکے ہوئے ہیں، لاغر ہے، اسی لیے چھوڑ دی گئی ہے، اور آپ اللہ کا نام لے کر اس کے تھنوں سے دودھ نکالنا شروع کرتے ہیں. برتن بھر لیتے، برتن بھر جاتا ہے. آپ پیش بھی کرتے معبد کو، صدیق اکبر بھی پیتے ہیں، رسول اللہ علیہ السلام بھی استعمال فرماتے ہیں. اور وہ معبد کہتی ہیں کہ اتنا دودھ میسر آ گیا کہ پوری ایک جماعت بھی پی لیتی تو آسودہ حال ہو جاتی، اور پھر بھی دودھ بچ جاتا. یہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک اور معجزہ. جہاں حلیمہ سعدیہ کے گھر میں ہمیں دکھائی دیتا ہے، وہیں معبد کے گھر پر بھی ہمیں دکھائی دیتا ہے. اور چلتے وقت ایک لگن میں بھر کے بھی دے گئے ہیں، بھر کے بھی دے گئے اور کسی کو بھی پلا دیں. شوہر نے آ کر پوچھا یہ کیا ہے؟ جی ہاں، بلکہ اجازت دیجئے، جب حلیمہ سعدیہ کیا ایسا ہوا تو شوہر نے پوچھا تھا، تو حلیمہ سعدیہ نے کہا تھا کہ ہمارے گھر میں محمد آ گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے برکتیں آ گئی. معبد نے بھی یہی ذکر کیا اور بڑی خوبصورت تعریفیں رسول پاک کی بیان فرمائی. آپ کے چہرے انور کا ذکر کیا معبد نے، آپ کی گفتگو کا انداز بیان کیا معبد نے. سیرت نگاروں نے اس کو نقل کیا. ہم علیحدہ سے اپنی ترتیب کے مطابق ابھی بات کریں گے. آپ کا حلیہ مبارک، آپ کا گفتگو کا انداز صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو معبد نے بھی کہا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئے تھے اس لیے آ گیا. آپ کو یاد ہوگا اس پروگرام میں میں نے عرض کیا تھا جب حلیمہ سعدیہ کا واقعہ بیان ہوا، آج پھر عرض کر رہا ہوں، محمد آگئے صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے ہاں تو برکتیں آ گئی. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے معبد کے ہاں تو برکتیں آ گئی. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آج ہمارے پاس ہیں. آج ان کی تعلیمات پر عمل کر کے ہم بھی برکتیں حاصل کر سکتے ہیں. اللہ ہم اس کی توفیق عطا فرمائے. اور ناظرین محترم، میں نے ایک تذکرہ جو بار بار میں کرتا تھا، اور جب بھی شجاع صاحب کہتے تھے مدینہ کا سفر ہے تو میں رک جاتا، کہتے نہیں یثرب کا سفر ہے، یثرب کا سفر ہے. وہ اسی لیے کہ یثرب ایک ایسی جگہ تھی جہاں بیماریاں، پریشانیاں، دکھ، تکلیفیں وغیرہ بہت ہوتی تھیں. لیکن جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یثرب میں قدم رکھا ہے اور دعا فرمائی ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتی بیمار ہو گئے تھے، بخار آ گیا تھا، لوگ بیمار رہتے تھے. جب وہاں پہنچے پتہ چلا کہ صاحب یہاں تو حالات ایسے رہتے ہیں. آپ نے دعا فرمائی جو قبول ہوئی، پھر برکتیں ہی برکتیں آئیں، اور پھر مدینے میں ایسی برکتیں آئیں. تو اب یہ سفر جو ہے شروع ہوا، یہاں سے آپ نے یہ دودھ والا معجزہ ہوا، اور اس کے بعد پھر سفر شروع ہوا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں
وہ وہاں سے جا کے پہلی مرتبہ جہاں آپ نے قیام فرمایا ہے وہ پہلا قیام قبا میں ہے. قبا میں ہے، لیکن اگر آپ اجازت دیں جی جی تو بالکل. ایک واقعہ اور اہم ہے، بہت اہم، سراقہ بن مالک کا واقعہ. بہت سارے کھوجی تلاش میں ہیں. سراقہ بن مالک کو بھی معلوم تھا، وہ بھی بڑے کھوج لگانے والے لوگوں میں سے تھا، اور اس کو بھی ارادہ ہوا کہ میں بھی انعام حاصل کر لوں. وہ اپنے گھوڑے پر سوار بتائے بغیر لوگوں کو، کیونکہ علاقوں اور راستوں سے واقف تھا، اور وہ تلاش کرتا بالآخر پہنچ گیا. اور رسول پاک علیہ السلام دکھائی دے رہے ہیں، صدیق اکبر ساتھ موجود ہیں، مگر سراقہ کے گھوڑے نے اچھلنا شروع کر دیا اور سراقہ کو گویا کہ دھسا دیا گیا گھوڑے سمیت. پھر وہ کھڑا ہوا، پھر اس کے گھوڑے نے اچھلنا شروع کیا، پھر وہ دھسا دیا گیا. 2 یا 3 مرتبہ یہ واقعہ ہوا تو سراقہ کو سمجھ آ گئی کہ مسئلہ ہے کچھ، گھوڑے کی پنڈلیاں تک وہ زمین میں دھس جایا کرتی تھی. یہ اللہ کی طرف سے تھا. سراقہ کو بات سمجھ آ گئی اور سراقہ نے پھر امان چاہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور نوٹ کیجئے گا، سفر ہجرت ہے نا، چند ہی تو لوگ ہیں، 2-4 لوگ ہیں، اور اس سفر ہجرت کے دوران رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امان لکھ کر دی سراقہ بن مالک کو. اور اس سفر ہجرت کے دوران بظاہر احوال بڑی قسمہ پرسی کی کیفیت ہے، لکھنے کا سامان موجود تھا. اس سے پڑھنے لکھنے کی اہمیت جو ہمارے دین میں وہ بھی واضح ہوتی. یہ لکھوا کر دیا آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم امان نامہ، اور آپ نے فرمایا کہ سراقہ تم زندہ رہو گے. سراقہ نے تسلیم کر لیا، ایمان بھی لے آئے. پھر آگے سراقہ نے تسلیم بھی کر لیا، اور آپ نے فرمایا کہ تم زندہ رہو گے تو تم کنگن پہنو گے ایران کے، یعنی کسریٰ کے. یہ بشارت کب دے رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ابھی مکے سے آپ کو نکلنے پر مجبور کیا گیا ہے، مکے سے نکلنے پر مجبور کیا گیا ہے، اور یہ زبان رسالت سے نکلی ہوئی بات ہے. اور سیدنا عمر فاروق کا دور آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سونا ویسے تو منع ہے مردوں کے لیے، لیکن سراقہ کو پہنائے گئے ہیں وہ کنگن، کہ عمر فاروق نے کہا تھا کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت تھی. رسول اگر کچھ بیان فرما دیں تو رسول کا یہ اختیار اور حق ہے کہ اس بات پر عمل کیا جائے. قرآن کہتا ہے یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، سورہ اعراف آیت 157 ہے. پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں، ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں. عمومی مسئلہ تو ہے کہ امت کے مردوں کے لیے سونا پہننا حرام ہے، مگر یہ کیونکہ بشارت رسالت میں آپ علیہ السلام کی تھی، اس پر عمل کرایا ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے. تو 3 باتیں، ایک تو معجزاتی طور پر اللہ تعالیٰ نے سراقہ کو گھوڑے سمیت دھسایا ہے، احساس ہوا. 2 امان نامہ لکھ کر دیا گیا، گویا اس کیفیت میں بھی لکھنے پڑھنے کی چیزیں موجود تھیں. اور نمبر 3 آئندہ کی بشارت دی ہے، حالانکہ ابھی کیفیت یہ کہ آپ کو نکلنے پر معاذ اللہ مجبور کیا گیا ہے، مگر آئندہ کی بشارت آپ کی زبان مبارک سے نکلی، اور یہ صداقت رسول ہے کہ آگے دین کا غلبہ ہوا اور ایران کی فتوحات ہوئیں اور سراقہ کو کنگن پہنائے گئے. اور ناظرین محترم، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی اطلاع ہوئی ہے تو اہل مدینہ کا یہ عالم تھا کہ روزانہ علی صبح جو ہے وہ تیار ہوتے تھے، اور جہاں تک نظر جاتی تھی آگے جا کے جمع ہوتے تھے اور انتظار کرتے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کب داخل ہوں گے. لیکن ایسا نہیں ہوتا تھا، پھر واپس لوٹ جاتے تھے، پھر آتے تھے، پھر واپس لوٹ جاتے تھے. اور پھر ایک دن ایسا ہوا کہ یہ اعلان کر دیا گیا کہ سامنے سے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ اپنے ہتھیاروں سے لیس ہو کے استقبال کرنے کے لیے پہنچ گئے، آ گئے. ناظرین محترم، استقبال تک رکیے. اب یہ صرف مدینہ بننے والا ہے، لیکن ظاہر ہے جو بستی مدینہ بننے والی ہے وہ چند منٹوں میں اور لمحوں میں تو بیان نہیں ہو سکتی. انشاءاللہ زندگی بخیر رہی تو اگلے پروگرام میں پھر ہم مدینہ کی باتیں کریں گے، اور مدینہ ہی کی باتیں کرنے کے لیے ہم نے اس پروگرام کا آغاز بھی کیا ہے، مدینہ والے کی باتیں کرنے کے لیے آغاز کیا. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے جناب شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.
سلام